ایک بل گزشتہ دنوں اس کا بڑا چرچا تھا کہ اسمبلیوں سے پاس ہو چکا ہے چوری کے ذریعے سے چھپ چھپا کر، یعنی 380 کی اسمبلی میں ٹوٹل 8 بلوں نے اس کو پاس کیا، ایسے جیسے ایک معاشرے میں، لاکھوں کے معاشرے میں چند چور گھستے ہیں، اسی طرح سے چند چوروں نے رات کے اندھیرے میں لوگوں کو بتائے بغیر یہ بل اپنی طرف سے پاس کر کے سمجھا کہ یہ قانون بن گیا۔ اور پھر جب سینٹ کی باری آئی تو سینٹ میں بھی یہی ہوا، نہ کوئی اس کا مسودہ دیا گیا، نہ بتایا گیا کہ یہ کیا ہے، صرف کہا گیا تم لوگ گدھے ہو، تمہاری آنکھوں پر پٹی ہے، تم نے صرف اپنے مالک کی آواز سننی ہے اور سر ہلانا ہے بس، اور سر ہلا دو یہی کافی ہے، تمہاری جیب بھر جائے گی۔ اور کروڑوں روپے دیے گئے اور بل کو قانون کے طور پر پاس کرنے کے لیے ایک انتہائی قابل مذمت اقدام کیا گیا۔ یہ قانون کیا ہے؟ بڑا زبردست قانون ہے۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے صحابہ کرام اور اہل البیت کی ناموس کی حفاظت کا بل۔ ناموس کی حفاظت کا بل۔ اور پیش کون کر رہا ہے؟ پیش کرنے والے وہ طبقہ ہے، اس طبقے کے لوگ ہیں جنہوں نے 30 سالوں میں اس ملک کے اندر تمام دینی مقدسات کی دھجیاں اڑا کر، بے گناہ انسانوں کا لہو بہا کر، 80,000 کے قریب لوگوں کا قتل عام کر کے اس ملک میں دہشت گردی کو، شدت پسندی کو، فرقہ واریت کو فروغ دے کر اسرائیل کی بھی خدمت کی، انڈیا کی بھی خدمت کی۔ وہ گروہ ایک خوبصورت نعرے کے ساتھ میدان میں آ گیا، اور نعرہ بڑا خوبصورت ہے۔ جب اس نعرے کی خوبصورتی دیکھتا ہوں تو مجھے نہروان کی جنگ یاد آتی ہے، جب خوارج وقت کے خلیفہ راشد کے خلاف اٹھے تو ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، ہم صرف اللہ کا حکم مانیں گے، کسی اور کا نہیں مانیں گے۔ خلیفہ راشد نے کیا کہا کہ کتنا خوبصورت نعرہ ہے، اور اس خوبصورت نعرے کے پیچھے کتنا نجس اور پلید ارادہ ہے۔ یہ جو بل ہے، اس بل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس بل کو چند ملا، چاہے شیعہ ہو سنی ہو فرق نہیں پڑتا، اپنے مخالفین کے خلاف آئندہ آنے والے عرصے میں ایسا استعمال کریں گے کہ ہر شہر جڑاوالا کی تصویر بنے گا۔ یہ اس بل کا مطلب ہے، یہ اس بل کی روح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ صحابیت کس کو کہتے ہیں، کوئی معلوم نہیں ہے کہ توہین کس کو کہتے ہیں، جرم کا تعین نہیں ہے، سزا کا تعین ہے۔ صاحبان عقل بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جرم کا جب تک تعین نہ ہو سزا کا تعین ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی مہذب معاشرے میں چلے جائیں، کوئی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ جب تک جرم معین نہ ہو سزا کیا دی جائے۔ توہین، اب یہ توہین کیا ہے؟ جیسے بھی جڑاوالا میں ہوا، کسی بدبخت نے قرآن کے اوپر کچھ توہین آمیز کلمات لکھے، تو مسیحی جوانوں کے ایڈریسز لکھ دیے اور نیچے ان کی طرف سائن بھی کر دیا کہ ہم نے کیا ہے، اور نتیجتاً سارا شہر جل گیا اور 21 کلیسائیں جل گئی۔ اور جلانے والے کون تھے؟ وہی جن کی رگوں میں کربلا میں خیمے جلانے والوں کا خون تھا۔ ورنہ کوئی شخص بے گناہ انسانوں کے گھروں کو جلاتا ہے؟ کوئی شخص بے گناہ انسانوں پر اس طرح سے ظلم کرتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اندر نجاست بھری ہوئی نہ ہو اس طرح کا کوئی نجس قدم کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ ہم تو اس علی کو مانتے ہیں، اس علی کو جس کے کانوں تک جب خبر پہنچی کہ شام میں ایک عیسائی بچی اکیلی باہر آئی، کہیں جا رہی تھی، اس کے پاؤں پر سے پازیب اتار لیے گئے کہ
کس نے اتارا؟ شام کے اوباش مسلمان جوانوں نے. تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مسجد میں تشریف لائے, مسلسل روتے رہے, عوام کو اکٹھا کیا اور فرمایا اگر اسلامی ریاست میں ایک مسیحی بچی کے پاؤں سے پازیب کوئی مسلمان اتار کر لے جاتا ہے تو مسلمان وہاں پر مر جائے تو ان کو مرنے کا حق ہے, اس لیے کہ اسلامی ریاست میں ایسا ظلم برداشت نہیں ہو سکتا. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں. چچائے کہ آپ اقلیت قرار دے کر ان کے گھروں کو جلائیں, ان کے املاک کو جلائیں, ان کی عبادت گاہوں کو جلائیں. آگے کیا ہونا ہے یہی. سوال یہ ہے کہ جب آپ توہین کا تعین نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے خود آپ کے گھر پر حملہ ہوگا اور آپ کے اپنے مخالفین کریں گے. آپ کے اپنے مخالفین. ہم پر تو تشیع پر الزام لگتا ہے نا کہ یہ بعض صحابہ کی توہین کرتے ہیں. ابھی معین نہیں ہے کہ توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن یہ الزام لگتا ہے. لیکن اگر یہ الزام اگر کوئی اس کو تھوڑا سا فرضیوں کرے اور اس کے پیچھے چل پڑے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا, میں آپ کو ببانگ دہل بتا رہا ہوں. ببانگ دہل ہماری 4 معتبر کتابیں, ہماری 4 معتبر کتابیں اور اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں. ہماری ان 4 کتابوں میں کہیں پر اللہ کی نعوذ باللہ توہین موجود نہیں ہے, رسول اللہ کی توہین موجود نہیں ہے, قرآن کی توہین موجود نہیں ہے, انبیاء کی توہین موجود نہیں ہے, ازواج کی توہین موجود نہیں ہے, اصحاب کی توہین موجود نہیں ہے. اختلاف ہے, اختلاف ہے, اختلاف کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن توہین نہیں ہے. جبکہ اگر انہی صحاح ستہ کا جائزہ لیا جائے تو اس میں موجود توہین کا نچوڑ رنگیلا رسول ہے جو لکھی گئی. اسی توہین کا نچوڑ آیات شیطانی ہے جو سلمان رشدی نے لکھی. سلمان رشدی کہیں اور سے احادیث نہیں لایا, انہی کتابوں سے نکال کے لے آیا. تو اس میں توہین ہی توہین ہے, خدا کی توہین, رسول کی توہین, انبیاء کی توہین, کتاب کی توہین, اور اسی طرح سے ازواج کی توہین, اصحاب کی توہین. میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن جس کو پڑھنا ہے پڑھے, نہیں پڑھنا صرف سننا ہے مجھے فون کرے, میں آپ کو 1000 اس طرح کے حوالے دے دیتا ہوں. جا کر بخاری میں پڑھیے, مسلم میں پڑھیے, باقی کتابوں میں پڑھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ توہین کس کو کہتے ہیں. اگر ایسا قانون بنتا ہے تو اس کی لپیٹ میں سب سے پہلے وہی لوگ آتے ہیں جنہوں نے قانون بنایا ہے, لیکن وہ اس ظلم میں کہ اس کے نتیجے میں گناہوں کو وہ نشانہ بنائیں گے, یہ بھول گئے کہ یہ آگ انہی کے گھر کو جلا رہی ہے. لیکن باوجود اس کے ہم کہتے ہیں نہیں, آپ قانون بنائیں, آپ 2 قانون بنائیں, ایک 10 قوانین بنائیں, 10 نہیں 100 قوانین بنائیں, لیکن جب قانون بنایا جائے تو قانون میں جرم کا تعین اور اس کی تعریف بھی ہو, سزا کا تعین اور تعریف بھی ہو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آئیے بیٹھیں, بیٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ کر علمی گفتگو کریں قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں. حدیث بھی ہماری نہیں, آپ ہی کی حدیث کی روشنی میں بیٹھے ہیں, بتاتے ہیں کہ توہین کس کو کہتے ہیں. آپ نے اگر ملا کے ہاتھ میں یہ کمان دے دی تو کل نہ کوئی مسجد بچے گی نہ کوئی مدرسہ بچے گا. اس لیے کہ مولوی اس کو موقع ملنا چاہیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اس معاشرے اور پرامن معاشرے میں آگ لگانے کا موقع کی تلاش میں ہوتا. اس لیے ہم کوئی ایسا موقع نہ کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ کسی ایسی جارحیت کو برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے ہم واضح طور پر کہتے ہیں ایسا قانون, ایسا بل جو بے اساس ہو, جو قرآن سے ٹکراتا ہو, جو حدیث سے ٹکراتا ہو, جو عقل سے ٹکراتا ہو, جو قانون سازی کے انٹرنیشنل اصولوں سے ٹکراتا ہو, ایسا قانون ہماری ٹھوکر پر ہے. ہم ایسے قانون کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کرتے. ذرا آپ کو جگانے کے لیے 2 نکات عرض کروں, صرف اس کے بعد گفتگو ختم.
اگر ہم اس قانون کو مان لیں نا تو آپ کو یہ جو موجودہ قرآن ہے نا ہمارے پاس، جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس کو کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا دینی پڑے گی. خود اسی قرآن کو لے جا کے جیل میں بند کرنا پڑے گا، اور ان کو چھاپنے والوں کو بھی بند کرنا پڑے گا. کیوں؟ قرآن میں جس چیز کو آپ توہین کہتے ہیں اس سے قرآن بھرا ہوا ہے. اگر یہ توہین ہے تو پھر قرآن پر پابندی لگانی پڑے گی. قرآن نبی کریم کے دور کے ان مسلمانوں کو، میں صحابہ نہیں کہتا، نبی کریم کے دور کے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کو دیکھا، کہتا ہے کہ تم بے ایمان ہو. قرآن کہتا ہے تمہارے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے. اب اگر قرآن کہے تو یہ توہین ہے یا توہین نہیں ہے؟ وقالت الاعراب آمنا قولوا اسلمنا، تم کہو ہم نے اسلام تو قبول کیا ہے لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ قرآن ہے. اب اس کو ہم توہین کہیں یا نہ کہیں. اگر کوئی کہے فلان 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 بے ایمان تھے، ایمان ان میں نہیں تھا، تو یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارا مدعا ثابت ہے، اگر ہے تو پھر قرآن کو پکڑیے. اب کیا کیا جائے؟ یہاں پر کہاں جائے؟ کس عدالت میں جائے؟ وہی قرآن جو سورت آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو نماز میں پڑھتے ہیں، ہر مولوی پڑھتا ہے، سورہ جمعہ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. یہ کیسے مسلمان ہے اے رسول؟ یہ کیسے مسلمان ہے؟ آپ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ باہر جیسے ہی سنتے ہیں کہ وہ تجارت کا مال لے کر کچھ لوگ آئے ہیں اور ڈول بجا رہے ہیں، لوگوں آؤ مال لے لو، آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ کر سب بھاگ جاتے ہیں اور مسجد خالی ہو جاتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے. اب اس کو آپ کہیں گے توہین ہے یا نہیں ہے؟ یہی قرآن کہتا ہے، یہی قرآن کہ لہون، لہو کہتے ہیں، لہو لعب کس کو کہتے ہیں؟ پھٹے، مذاق اور ایسی چیز جس کا اخلاقیات کے دائرے سے باہر عمل ہے. ایسے غیر معیاری، غیر اخلاقی اعمال کے لیے نماز پر، نماز میں، خطبے میں رسول کو چھوڑ کر یہ مسلمان باہر نکل جاتے ہیں. اب یہ مسلمان صحابی تھے یا نہیں تھے؟ آپ کہیں صحابی نہیں تھے تو آپ کا اور ہمارا موقف ایک ہو گیا. اگر آپ کہیں صحابی تھے تو پھر ان صحابیوں کی توہین تو اللہ نے کی ہے، اب اللہ کو بھی آپ سزا دیں گے. اس لیے یہ قانون ایک کالا بل ہے، کالا بل. یہ میرے ایک بہت بڑے ذخیرے میں سے 2 مثالیں صرف آپ کو دی ہیں بھائی. جب قرآن کہتا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، رسول اکیلے ہیں، تم جنگ میں رسول کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اور تمہارے کانوں میں کسی نے کہہ دیا کہ رسول قتل ہو گئے تو تم نے یہ سمجھا کہ رسول قتل ہو گئے تو اسلام چلا گیا. کیا رسول کا خدا زندہ نہیں ہے؟ تم بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ جب قرآن ہمارے مسلمانوں سے یہ کہے تو اب اگر یہ آیات پڑھی جائے یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں توہین نہیں ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا مدعا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں توہین ہے تو پھر اس قانون کے تحت آپ کو قرآن پر بھی پابندی لگانی پڑے گی. میں حدیث کی دنیا میں وارد نہیں ہوتا، چونکہ وہ پھر ایک بہت بڑا ایسا ذخیرہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کھول دیا تو پھر جو ہے وہ بند ہونے کا نام نہیں دے گا. ثواب جیبن محمد عالم. عزیزان محترم، 16 اگست کو علماء، ذاکرین اور بزرگان دین نے اسلام آباد میں ایک اعلان کیا، اور اعلان کیا ہے؟ اس قانون کو شفاف بنایا جائے اور ہمارے مطالبات کے مطابق اس کے حدود کا تعین کیا جائے. جب تک یہ تعین نہیں ہوتا اس قانون کو ہم ایک لمحے کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہے. اب جو باتیں ہیں نعرہ آپ آخر میں لگائیں، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. نعرہ آخر میں لگائیں. اب یہ جو اعلان ہوا ہے اس کے بعد 2 ذمہ داریاں قوم کے ہر فرد پر آ گئی
شیعہ ہو یا سنی ہو، اپنے عقائد کو بچائے، اپنے معاشرے کے امن کو بچانے کے لیے نکلے۔ پہلا کام یہ ہے کہ 40 میں چہلم کے دن اپنی پوری قوت کے ساتھ نکل کر دنیا کو بتا دے کہ حسین شہید ہو گئے، زینب زندہ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان من، جن کے ہاتھ نیچے ہیں وہ لبیک نہیں کہہ رہے یا تھکے ہوئے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دوسری بات، اعلان ہوا ہے، یہ 40 کی وجہ سے یاد رکھیے، جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پر 40 اور چہلم کا جلوس تمترا کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آپ نے 40 کا جلوس نکال کر بتانا ہے کہ کربلا صرف عراق میں نہیں ہے، پاکستان کی ہر گلی، ہر کوچہ کربلا ہے۔ اور دوسری، یکم ربیع الاول، اگر حکومت نے اور ریاست نے ان جائز ترین، بنیادی ترین اور قانونی ترین مطالبات کو تسلیم نہ کیا تو پوری قوم کا رخ ہوگا اسلام آباد کی طرف۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ سے جواب آپ سب نے مل کر دینا ہے، یا آپ کہیں ہاں یا آپ کہیں نہ۔ آپ نے اگر میرے سوال کے جواب میں ہاں کہا تو اس کا مطلب ہے آپ پر پھر اس وعدے کی پاسداری ضروری ہے۔ نکلو گے، نکلو گے، نکلو گے، اسلام آباد پہنچو گے، کھڑے رہو گے، پیچھے نہ ہٹو گے، پوری طاقت کے ساتھ استقامت دکھاؤ گے۔ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے اسلام آباد میں رہو گے۔